آپ سن رہے ہیں کتاب تاریخ ابن خلدون، حصہ اول، سب ہیڈنگ نوح علیہ السلام کا حلیہ۔ مورخ علامہ ابن خلدون نے شاید شہرت کی وجہ سے نوح علیہ السلام کے حالات تحریر نہیں کیے، لیکن ہم یہ نہیں چاہتے کہ شائقین فن تاریخ جنہیں زمانے نے اپنے اسلاف کے حالات سے واقفیت پیدا کرنے کی مہلت نہیں دی، وہ اس سے محروم رہ جائیں۔ اس لیے ہم نوح علیہ السلام کے ان حالات سے جو کہ مشہور و معروف ہیں اعراض کر کے ضروری باتیں تحریر کرنا چاہتے ہیں۔ عجب نہیں کہ ہمارے مشتاق ناظرین اپنا کچھ عزیز و قیمتی وقت ان حالات کے دیکھنے میں بھی صرف کریں۔ سب سے پہلے نوح علیہ السلام کو یہ شرف حاصل ہوا ہے کہ ادریس علیہ السلام کے بعد وہ نبوت سے سرفراز کیے گئے۔ یہ پہلے نبی ہیں کہ ان کی شریعت نے آدم علیہ السلام کی شریعت کو منسوخ کیا۔ ان کی دعا سے کفار و ملحدین عذاب الہی میں گرفتار ہوئے۔ سب سے پہلے آپ ہی نے نماز کے اوقات حکم خداوندی کے مطابق مقرر فرمائے۔ نوح علیہ السلام کا چہرہ نرم اور سر بڑا طول کی جانب مائل تھا، آنکھیں بڑی، بازوؤں پر گوشت، پنڈلیاں پتلی اور رانیں موٹی تھی۔ ماشاءاللہ جیسی آپ کی داڑھی بڑھی تھی ویسا ہی قد و قامت بھی موزوں تھا۔ مزاج میں غصہ تھا۔ 50 برس کی عمر میں نبی ہوئے، 950 برس تک واز و پند کرتے رہے، لیکن بدنصیب قوم نے گمراہی، کفر و الحاد کو نہ چھوڑا۔ آخر الذکر آپ کی دعائے بد سے جس وقت آپ کی عمر 600 برس سے متجاوز ہو کر دوسرے مہینے کی 17 دن کی ہو چلی تھی، ایک عالمگیر طوفان آیا جس سے کفار ہلاک ہوئے اور مومنین نے نجات پائی۔ طوفان کے واقعات کو ہم شہرت کے باعث ذکر نہیں کرتے، ہاں البتہ اس قدر لکھ دینا مناسب سمجھتے ہیں کہ پانی کا یہ طوفان 150 دن تک رہا۔ 10 رجب کو کشتی پر جناب نوح علیہ السلام اپنے اہل و عیال اور 40 آدمیوں کے ساتھ سوار تھے۔ جبل جودی، جودی کے پہاڑ پر جو کہ سرزمین جزیرہ میں ہے، تحری اور 10ویں محرم کو کشتی سے اتر کر کریا کرودی میں فروکش ہوئے اور اس کا نام سوگ سمانین رکھا، اس وجہ سے کہ اس وقت وہ کریا انہی 80 گھروں سے آباد کیا گیا تھا جو اس وقت اسی نام سے موسوم ہے۔ الغرض کشتی سے اتر کر قیام پذیر ہونے کے بعد آپ نے اور اہل کشتی نے حکم خداوندی کے مطابق قربانی کی، اور جب رمضان کا مہینہ آیا تو آپ نے روزے رکھے اور طوفان کے بعد 350 برس زندہ رہے۔ اس حساب سے آپ کی عمر پورے 1000 سال کی ہوئی، جیسا کہ قرآن پاک کی اس آیت کریمہ سے اپنی قوم میں نوح علیہ السلام 1000 سال رہے، باستثناء 50 برس یعنی 950 برس یعنی نبوت کے بعد، اور 50 برس نبوت سے قبل ظاہر ہوتا ہے۔ آدم علیہ السلام کے انتقال کے وقت سے غرض ارض یعنی طوفان تک 2242 برس ہوتے ہیں۔ واللہ علم۔ یہ ہم پہلے ہی لکھ چکے ہیں کہ ہم لفظی ترجمہ نہ کریں گے اور نہ اختلافات سے کچھ بحث کریں گے، لیکن کسی تاریخی واقعہ کو بھی ترک نہ کریں گے۔ اکثر مقامات پر ہم اپنے مشہور مورخ ابن خلدون کی عادت کی پابندی بھی نہ کریں گے، لیکن اس سے مطلب خبط اور عبارت بے ربط نہ ہوگی جس سے فن تاریخ کے قدردانوں کی دلچسپی میں کمی واقع ہو۔ اب ہم ان تمام باتوں سے قطع نظر کر کے جن کا نفس تاریخ سے کچھ تعلق نہیں اور نہ ہی اس سے آپ کو دلچسپی ہو سکتی ہے، عرب کے جو کہ تمام آباء و اجداد کا اصلی مسکن ہے، جس کے نام پر ہر مسلمان جاں فداں کرنے کے لیے ہر وقت مستعد رہتا ہے، اور جہاں ہمارے ہادی برحق حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبعوث ہوئے تھے۔ حالات اسی طرح تحریر کریں گے جس طرح ہمارے مشہور مورخ نے اس کتاب میں اس کے تمام حالات کا نقشہ کھینچ کر دکھلایا ہے۔ عرب کے حدود و اربا
चारों हदें जहाँ के बनी हाम से लड़ भर कर बाबुल से आने वाले हैं। यूं बयान की जाती हैं कि इस जजीरा नुमा अरब को पश्चिम की तरफ से आबनाए बाबुल मंदो बहरे अहमर, जिसकी दूसरी तरफ अफ्रीका है, और यूरोप में खलीज फारस, और उत्तर से फ़लस्तीनो मुल्क को शाम, और दक्षिण से बहिरा अरब घिरे हुए हैं। सब हेडिंग अरबों के 4 तबके। ये बात याद रखने के काबिल है कि अरब 4 तबकों पर तकसीम किया गया। पहले ग्रोह को अरब आरबा कहते हैं, यानी इस ग्रोह को अरब आरबा इस वजह से कहते हैं कि इस ग्रोह को अरबियत में बहुत दखल था, जैसा कि अरब तमसीला कहता है, या इस वजह से इस ग्रोह पर अरब आरबा का इत्तलाक हुआ कि यही ग्रोह अरबियत का बनाने वाला और मौजिद है। और कभी इस ग्रोह को अरब हादिया से भी मौसूम करते हैं, इस वजह से कि दुनिया में कोई शख्स भी उनकी नस्ल से बाकी नहीं रहा। सब हेडिंग अरब की वजह तस्मिया। अब बाकी रही ये बात कि अरब को अरब क्यों कहते हैं। उसे अरब के बजाय अगर किसी दूसरे नाम से मौसूम करते तो क्या हर्ज था। उसकी वजह अल्लामा नज़ीर और मौरखीन ने यह ज़ाहिर की है कि ये ग्रोह अपने मौसरीन में बयान, फसाहत व बलागत, कलाम और उम्दा गुफ्तगू की वजह से मशहूर आलम थे, और ज़ाहिर इक्यास से भी यही मालूम होता है। गो हम ये कह सकते हैं कि ये नुक्ता इस वजह के ज़ाहिर होने के बाद पैदा हुआ। सब हेडिंग अरब आरबा। बहर कैफ ये ग्रोह, जिसको अरब आरबा कहते हैं, उनकी बहुत सी शाखें हैं। अज़ा जुमला, अबील, जदलीस, अबस सैगम, हजूर, आद औला, समूद, अमालका, तिसम, उमीम, जरहम, हिजर मौत हैं। और ये अरब आरबा से जो लोग भी उनकी तरह मंसूब होते हैं, वो सब के सब लाउस बिन साम इब्न नूह की औलाद से हैं। इस गिरोह ने ना तो अपने रब के लिए कोई मकान बनाया था और ना 12 महीने किसी एक मुकाम पर कभी क़याम किया था। अगर आज उनका मसलहत वक्त के तकाजे से किसी साफ मैदान में क़याम है, तो कल से बकरियों ऊँटों के ख्याल से हरे भरे मैदानों में होगा। खाने पीने के भी ज़्यादा मोहताज ना थे कि खामखा और रिस्क की जुस्तजू में सरगर्दा फिरते। वो हमेशा ऊँटों, बकरियों के दूध और गोश्त से अपना पेट भरते थे। कभी कभी जंगली मेवों और सहराई फलों से भी अपने वसी दस्तरखान को जीनत देते थे। अगर्ज के मसलहत वक्त और उनकी ज़रूरतों ने उन्हें अक़लीम सालिस में बहर मुहीत के दरमियान मगरिब से अक्साए एमन तक और मशरिक़ में हदूद हिंद तक रखा। इस ग्रोह में भी हस्ब ज़रूरत व मशीयत इज़्ज़ती अम्बा कराम मबूस हुए थे, जैसा कि हम आइंदा बिल तफसील बयान करेंगे। सब हेडिंग अरब मुस्तारबा। दूसरा ग्रोह अरब मुस्तारबा कहलाता है। यह ग्रोह जैसा कि अरब आरबा से ज़्यादा निस्बतन करीब है, वैसा ही ज़माना भी इस ग्रोह ने भी खूब तरक्की की। दौलत, हकूमत, इज़्ज़त ने भी मुद्दतों इस ग्रोह का साथ दिया। हुमैर और कहलान इसी ग्रोह के नामी ख़ानदानों में से हैं। यही वो ग्रोह है जिसने अरब के पहले तबका पर गालिब आकर उनकी हकूमत और दौलत का नाम आलम हस्ती के सफ़ा से ऐसा मिटा दिया कि हशर तक नाम के सिवा उनका कहीं निशान भी ढूंढने से भी ना मिल सकेगा। सब हेडिंग कबीला जरहम। जरहम उसी दूसरे तबके में शुमार किया जाता है जिसमें के आने वाले तबका सालिस के मोरिस आला हज़रत इस्माइल परवरिश पाएंगे और उन्हीं से अरबी ज़ुबान सीखेंगे और उन्हीं हिजाजियों की तरफ मबूस भी होंगे। उनका मस्कन व मावा सरज़मीन यमन था। यमन हदूद जज़ीरा नुमा अरब से बाहर नहीं है, बल्कि इसी जज़ीरा नुमा का ये भी एक टुकड़ा और हिजाज के जानिब जनूब में है। ये लोग अपने हर बादशाह को तबी कहते थे। कलाम पाक में भी इस कौम का जिक्र आ गया है। कहतान वगैरह और तमाम वो लोग
جو کہ عرب طبابہ سے ان کی خاطر منسوب ہوتے ہیں، سب کے سب عابر ابن شالق ابن نوح علیہ السلام کی اولاد سے شمار کیے جاتے ہیں۔ سب ہیڈنگ: عرب طابہ۔ تیسرے طبقہ کا نام عرب طابہ عرب ہے۔ اس کے مورث اسماعیل علیہ السلام نہ تو جزیرہ نما عرب کے رہنے والے تھے اور نہ ان کی زبان عربی تھی۔ ان کو ان کی ماں ہاجرہ علیہ السلام کے ساتھ ابراہیم حکم ربانی اور سارہ علیہ السلام کی خواہش سے مکہ مقام ہجر میں چھوڑ آئے۔ آپ نے بنی جرہم میں، جس کا ذکر اجمال العرب مستعربہ میں ہو چکا ہے، پرورش پائی۔ آپ نے انہی سے عربی زبان سیکھی۔ اسی خاندان میں آپ کی شادی ہوئی۔ اسی سرزمین میں آپ کی آئندہ نسلوں نے نمایاں ترقیاں حاصل کیں۔ عرب ابن قحطان نے اسے والی حجاز مقرر کیا تھا۔ قرآن مجید کے 26ویں پارے سورہ کاف کے پہلے رکوع کی اس آیت میں مذکورہ ہے، یعنی تمہاری قوم سے پہلے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جھٹلا چکی نوح علیہ السلام کی قوم، نوح علیہ السلام کو اور حبل رس اپنے بنی خزلہ بن صفان یا کسی اور نبی کو، اور سمود یعنی صالح کی قوم، صالح کو عاد ہود کو اور فرعون موسیٰ کو، اور لوط کے بھائی یعنی قوم لوط کو، اور اہل ایکا یعنی بن کے رہنے والے شعیب کو، اور تبی کی قوم اور تبی کو، ان سب نے جھٹلایا رسولوں کو جیسا کہ جھٹلایا تم کو تمہاری قوم قریش نے، پس واجب ہو ان پر نزول عذاب۔ مفسرین رجیم اللہ نے تحریر کیا کہ تبی یمن میں ایک بادشاہ حمیری تھا جس کا نام اسد بن ملکی کرب تھا اور اس کی کنیت ابو قرب تھی۔ یہ ایمان لایا اور اپنی قوم کو خدا کی طرف بلایا، لیکن قوم نے اسے جھٹلا دیا۔ یہ تیسرا طبقہ جس کا نسبتاً فالح ابن عامر ابن شالق ابن سام ابن نوح علیہ السلام سے تعلق ہے، کیونکہ طبقہ ثانیہ والے یعنی عرب مستعربہ سے زماناً اور نسباً بہت ہی قریب ہیں، کیونکہ طبقہ ثانیہ والے عابر ابن شالح کی اولاد سے ہیں اور طبقہ ثالثہ والے فالح ابن عابر ابن شالح کی نسل سے ہیں۔ چوتھا طبقہ جو کہ در حقیقت طبقہ ثالثہ کی اولاد و احفاد سے ہے، عرب مستعجمہ کہلاتا ہے، اور اس کی وجہ یہ ظاہر کی جاتی ہے کہ جب اسلام کی عالمگیر روشنی نے عرب کو شرک و الحاد کی تاریکی سے نکال کر ایک نئے طرز کی دولت و حکومت کی بنیاد ڈالی، جبکہ اسلام کی عالمگیر روشنی نے عرب کو شرک و الحاد کی تاریکی سے نکال کر ایک نئے طرز کی دولت و حکومت بنا ڈالی اور ممالک کے بلند میناروں پر اڑائے، اور اجمیوں کی مخالفت اور میل جول نے ان کو اور اس زبان کو جو اصلی مادری زبان کے قائم مقام ہو رہی تھی ایسا کچھ متغیر و تبدل کر دیا کہ بظاہر بالکل مختلف ہو گئی۔ اس وقت اس کے چہرے طبقے کی موجودہ اور آئندہ نسلوں کو عرب مستعجبہ سے تعبیر کیا گیا ہے۔ ایک بات یہ یاد رکھنے کے لائق ہے کہ عرب العلوم اب تک ہر اس شخص کو جو کہ جزیرۃ العرب کا رہنے والا نہ ہو اجمی کہتے ہیں، اور ثانیاً عرب تاریخی حالات کے اعتبار سے 4 طبقوں پر تقسیم ہے، ورنہ باللحاظ ترتیب کتاب کے بعد طبقہ ثانیہ یعنی عرب مستعربہ، بنی حمیر، بنی سبا کے انصاب اور ان کے ملوک طبابہ کی حکومت و دولت کے تذکرے لکھ کر ان کے روم کے حالات و انصاب لکھیں گے۔ پھر طبقہ ثالثہ عرب تابع یعنی قزاع و قحطان و عدنان اور ان کی دونوں شاخیں ربیہ مضر کے حالات دیکھ لیں اور لکھنے کی طرف متوجہ ہوں گے۔ سب سے پہلے قزاع کے انصاب اور ان کی حکومت جو کہ آل نعمان کی حیرہ اور عراق میں تھی، اور ان کے مخالفین ملوک کندہ بنی حجر عقل المرار کی شام میں، بنی جفنہ کی بلقاء میں، اور اوس و خجرج کی مدینہ نبویہ میں تھی، لکھیں گے۔ اس کے بعد بنو عدنان کے انصاب اور ان کی حکومت کا حال جو کہ مکہ میں قریش کے قبضے میں بھی تحریر کریں گے، لکھیں گے۔ اس کے بعد بنو عدنان کے انصاب
اور ان کی حکومت کا حال جو کہ مکہ میں قریش کے قبضے میں بھی تحریر کریں گے۔ قدر لکھنے کے بعد خلفائے اربعہ کے حالات اور ان کے زمانہ کے ردت و فتوحات و فتن کے تذکرے تحریر کریں گے۔ پورے خلفائے اسلام بنی امیہ، عباسیہ، علویہ، پھر دولت عبیدیہ اسماعیلیہ کا جو کہ کردان و مصر میں تھی، پھر کرامتہ کا جو کہ بحرین میں تھی، پھر دیات تبرستان و دیلم، پھر علویہ کی اس کتاب کا بیان ہوگا جو کہ حجاز میں تھی، پھر ان بنو امیہ کو لکھیں گے جو اندلس میں بنو عباس کے مخالف تھے، پھر مستبدین دعوت عباسیہ یعنی ابن ابلغ جو کہ افریقہ میں تھے، اور بنی ہمدان جو کہ شام میں تھے، بنی مقلد جو کہ موصل میں تھے، اور بنی صالح بن کلاب جو کہ سلب میں تھے، اور بنی مروان جو کہ دیار بکر میں تھے، اور بنی اسد جو کہ ہلا میں تھے، اور بنی زیاد جو کہ یمن میں تھے، اور بنی ہود جو کہ اندلس میں تھے، ان کے حالات لکھیں گے۔ اور اس قدر لکھنے کے بعد ہم قائمین دعوت عبیدیہ یعنی صلیحیون کے جو کہ یمن میں تھے، اور بنی ابی الحسن کلبی کے حالات جو کہ سکلیہ اور اطراف مغرب میں تھے لکھ کر پھر ان لوگوں کے حالات لکھیں گے جو دولت عباسیہ کی دعوت عجم میں کر رہے تھے، یعنی بنی طوفان مصر میں، اور بنی تفنج و بن صفار کاس و بہستان میں، اور بنی سامان ماورا النہر، بنی سبتگین غزنا و غوریہ غزنا و ہند میں اور کروسی میں، اور بنی لکمان خلات اور آرمینیہ میں، اور ارتک ماردین میں، اور بنی زنگی شام میں، اور بنی ایوب مصر میں تھے بلاد عجم و ماوراء النہر میں، اور بھی بنی سکمان خلات اور آرمینیہ میں، اور ارتک مارورین میں، اور بنی زنگی شام میں، اور بنی ایوب مصر میں تھے۔ پھر ان ترک کے حالات لکھے جائیں گے جو ان کے ممالک کے وارث ہوئے اور انہوں نے حکومت اسلام میں خلافت عباسیہ سے لے لی، پھر ان کے اسلام میں داخل ہونے کی کیفیت بیان کی جائے گی، اور یہ بنی ہلاکو عراق میں، اور بنو ذوخیشان شمال میں، اور بنی ارتنا بلاد روم میں، اور بنی ہلاکو کے بعد بنی شیخ حسن بغداد میں، اور بنی مظہر اصفہان و شیراز و کرمان میں، اور بنی ارتنا کے بعد ملوک بنی عثمان ترکمان سے بلاد روم وغیرہ میں ہیں۔